بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب المعاصی من امر الجاہلیہ، یعنی گناہ جاہلیت کے کام ہیں۔ حدیث نمبر 30۔ واصل نے معرور سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو زبدہ مقام میں ملا، اور وہ ایک نیا جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ایک نیا جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ اس پر میں نے ان سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری ایک شخص سے گالی گلوچ ہوئی تو میں نے اس کو اس کی ماں کا طعنہ دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، کیا تم نے اس کو ماں کا طعنہ دیا؟ تم تو ایک ایسے شخص ہو جس میں جاہلیت ہے، تمہارے بھائی ہی تمہارے نوکر چاکر ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو چاہیے کہ جس کھانے سے وہ خود کھاتا ہے اس سے اس کو بھی کھلائے، اور جو وہ پہنتا ہے اس سے اس کو بھی پہنائے، اور تم انہیں ایسے کام کی تکلیف نہ دو جو ان کی طاقت سے بالا ہو، اور اگر تم انہیں ایسے کام کی تکلیف دو تو پھر ان کی مدد کیا کرو۔ اس حدیث سے پہلے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور گناہ گار گناہ کرنے سے کافر نہیں ہو جاتا مگر شرک کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تو ایسا شخص ہے جس میں جاہلیت ہے، اور نیز اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس بات کی مغفرت نہیں کرتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور جس کے لیے چاہے اس کے سوا مغفرت کرتا ہے۔ النساء 49۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، اس باب میں امام بخاری نے معصیت و کفر کے درمیان ایک باریک فرق بتلایا ہے۔ معصیت کے معنی مطلق نافرمانی، خواہ کسی واجب فعل کا چھوڑنا ہو یا کسی حرام فعل کا کرنا، اور کفر کے مفہوم میں نہ صرف بد اعتقادی شامل ہے بلکہ معصیت بھی۔ لا یکفر صاحبها بارتکابها کہہ کر اس فرق کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی معصیت کے ارتکاب سے کوئی شخص کافر نہ ٹھہرایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص محرمات کو حرام یقین کرتا ہو، پھر وہ اس کا مرتکب ہو جائے تو اپنے اعتقاد کے لحاظ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اختیار کرتے ہوئے ہر لفظ اپنے صحیح مفہوم میں استعمال کرنا چاہیے۔ انی سببت رجلا فعیرتہ بامہ، حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو باپ کے طعنے کے جواب میں ماں کا طعنہ دیا تھا، کہا ابن السوداء، کلوٹی یعنی لونڈی کے بیٹے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برا منانے پر حضرت ابو ذر نے معذرت کی کہ جو باپ کو گالی دیتا ہے وہ ماں کی سنتا ہے، تو آپ نے فرمایا ابھی تک تم میں زمانہ جاہلیت کی بیوقوفی باقی ہے۔ اس ناشائستہ حرکت کو آپ نے جاہلیت سے تعبیر فرمایا۔ آپ کی اس سے یہ مراد نہ تھی کہ حضرت ابو ذر کافر تھے۔ اس واقعے سے امام بخاری نے ایک تو یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، اور دوسرے اس سے یہ سمجھایا ہے کہ شرک بھی ایک گناہ ہے اور یہ طعنہ بھی ایک گناہ ہے، مگر ان دونوں میں نتائج کے لحاظ سے فرق ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان نہ صرف کافر ہی ہو جاتا ہے بلکہ ایسا کافر ہوتا ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ النساء 49۔ کہ وہ مغفرت کا مستحق نہیں رہتا، جبکہ اس کے نیچے جتنی معصیتیں ہیں ان سب کے لیے مغفرت کی امید ہے۔ غرض اس آیت سے کفر دون کفر کی مزید تشریح کر دی گئی ہے۔ محولہ بالا آیت کے آخر میں اسمن عظیمہ کہہ کر
شرک کو سب سے بڑا گناہ ٹھہرایا گیا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی یاتیہم البینہ 2، یعنی اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے جو کافر ہیں وہ باز نہیں آنے کے جب تک بینہ ان کے پاس نہ آ جائے۔ امام ابن حجر نے غالباً اس آیت کے اس سے استدلال کرتے ہوئے آیت مذکورہ بالا میں شرک سے کفر بالرسول مراد لیا ہے، مگر اس تخصیص کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسا کہ ابھی واضح ہو جائے گا۔ اس باب میں خارجیوں کا رد مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ گار کافر ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ اندھا دھند فتویٰ قرآن مجید کے اس نص صریح یعنی یغفر ما دون ذالک لمن یشاء کے بالکل برخلاف ہے۔ خارجیوں کے نزدیک اگر کوئی گناہ گار شخص بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کی سزا پاتا ہے، مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ بغیر توبہ کے بھی بخشے جا سکتے ہیں۔ لمن یشاء ہر ایک کو نہیں بلکہ انہی کو جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مشیت کا تفصیلاً ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ البقرہ 174۔ اضطراری حالت میں زندگی بچانے کے لیے اگر کوئی شخص حرام چیز اس قدر کھاتا ہے جس سے وہ موت سے بچ جاتا ہے تو یہ گناہ بخشا جائے گا۔ آیت لا یغفر ما دون ذالک میں بغیر توبہ کے مغفرت کا ذکر ہے، ورنہ یوں تو مشرک بھی توبہ کے ساتھ بخشا جاتا ہے۔ مغفرت کے معنی چھپا دینا۔ بعض نیکیاں بعض بدیوں کو چھپا دیتی ہیں اور اس طرح ان کا ازالہ کر کے انسان کے تزکیہ نفس کا موجب بن جاتی ہیں، جیسے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا التوبہ 102 تا 103۔ اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے اچھے اعمال اور دوسرے بد اعمال ملا جلا دیے، بعید نہیں کہ اللہ ان پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول کر لیا کر، اس ذریعے سے تو انہیں پاک کرے گا، نیز ان کا تزکیہ کرے گا۔ مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے کوئی نیکی اس کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ یہی مغفرت کا مفہوم ہے جو لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء میں مضمر ہے۔ ان آیات میں شرک کو اسماً عظیمہ قرار دے کر فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ النساء 78۔ یعنی یہ مشرک تزکیہ نفس کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ مشرک غیر اللہ کو درمیان میں لا کر معیار تزکیہ سے بالکل گر جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اخوانکم خوالکم کہہ کر اخوت کو مقدم رکھا ہے، یعنی بنی نوع انسان سب بھائی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ کسی کے بھائی کو اس کا مددگار بنا دے، اس لیے اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ کی،
یہاں عملی تعلیم دی گئی ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کیا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو غلامی کی لعنت سے نجات بخشی، اور نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کے لیے معمولی ساتانہ بھی ناپسند فرمایا، بلکہ کھانے پینے، کپڑا پہننے اور کام لینے میں بھی ان کو مساوات عطا فرمائی۔ آپ نے حضرت بلال کو نہیں ڈانٹا، بلکہ حضرت ابو ذر پر ناراضی کا اظہار کیا، جو علم و تقوی میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے تھے، کیونکہ انہی کا حق تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے لیے جو لمبے عرصے تک غلام رہ چکے تھے نمونہ بنتے۔ کتاب الادب باب ما ینہا من السباب والنان میں بھی یہی واقعہ بیان ہوگا۔ زبدہ مدینہ سے 3 پڑاؤ پر ایک مقام ہے۔ حضرت ابو ذر ایک زاہد انسان تھے۔ لوگوں نے جب جائیدادیں بنانی اور مال جمع کرنے شروع کیے تو انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا، جس سے ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت عثمان نے ان کے لیے مناسب خیال کیا کہ وہ زبادہ میں رہیں تا فتنہ نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔